یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، یہ الفاظ جس بحری جہاز کے تعارف اور اشتہار میں استعمال کیے گئے تھے، اس کا کیا انجام ہوا؟ ٹائٹینک دنیا کا مہنگا ترین بحری جہاز تھا، انتہائی قیمتی ہونے کے باوجود بھی یہ کیوں ڈوب گیا؟ اس کو بنانے والی کمپنی نے 6 ایسی کون سی بڑی غلطیاں کی تھی جو اس کے ڈوبنے کا سبب بنی؟ کیا سفر شروع کرنے سے پہلے اس جہاز کو طوفان آنے کی خبر تھی؟ جہاز کے عملے کی وہ کون سی غلطیاں تھیں جو اسے ڈوبنے سے نہ بچا سکی؟ اس بحری جہاز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کی 3 منزلیں بھی پانی سے بھر جائیں تو یہ پھر بھی نہیں ڈوبے گا۔ ہر طرح کے حفاظتی اقدامات کیے گئے لیکن اس قیمتی جہاز کو ڈوبنے سے نہ بچایا جا سکا۔ اس جہاز کے متعلق معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور میرے چینل اسامہ عربی کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، اس دنیا میں موجود ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں تخلیق کرتا ہے جو اس کے لیے آرام اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کیا، گاڑیاں اور بحری جہاز، ہوائی جہاز تیار کر لیے، لیکن یہ سب چیزیں ناپائیدار ہیں۔ کسی وقت کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، لیکن بے بس اور مجبور انسان ان حادثات کو روک نہیں سکتا بلکہ ان کا نشانہ بن سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو ایسے ہی ایک قیمتی اور بڑے بحری جہاز کے بارے میں بتایا جائے گا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے پہلے سفر کے آغاز میں ہی ڈوب گیا۔ دوستو، ٹائٹینک جہاز کو مہنگا ترین بحری جہاز سمجھا جاتا ہے۔ 1912 میں جب اسے مکمل کیا گیا تو یہ ایک شاہکار تھا۔ اس سے پہلے ایسا جہاز کبھی نہ بنا تھا۔ اس نے 5 ٹرائل ٹیسٹ پاس کیے۔ اخبارات میں اس کے متعلق کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کے حوالے سے اشتہارات دیے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹکٹس بک ہو گئیں۔ اس کی بناوٹ میں اور سفر کی ابتدا میں ہی کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہوئی جو اس کے ڈوبنے کا سبب بنی۔ وہ کون سی غلطیاں ہوئی تھی جو اس کے ڈوبنے کا سبب بنی؟ نمبر 1، تیز رفتاری۔ 10 اپریل 1912 میں رات 9 بجے ٹائٹینک جہاز نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا۔ یہ جہاز برطانیہ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک جا رہا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن ایڈون جان اسمتھ ایک تجربہ کار کیپٹن تھے۔ اس سے پہلے وہ بہت سے بحری جہازوں کے کیپٹن کے طور پر فرائض سر انجام دے چکے تھے۔ ٹائٹینک کا مالک اس جہاز کو دنیا کا تیز ترین جہاز ثابت کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کیپٹن کو جلد سے جلد امریکہ پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے سفر کے آغاز میں ہی اس جہاز کی رفتار بہت تیز تھی جو اس کی تباہی کا سبب بنی۔ کسی بھی گاڑی یا جہاز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی حد رفتار کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس جہاز کو دنیا کا تیز ترین جہاز ثابت کرنے کے چکر میں حد رفتار کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2، مسلسل سفر اور دھند۔ ٹائٹینک جہاز کو سفر کرتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اس جہاز نے فرانس کے ساحل سمندر پر بہت تھوڑا سا ریسٹ کیا اور دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا۔ مسلسل 72 گھنٹے سے یہ جہاز سفر کر رہا تھا۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہیے تھا تاکہ اس کی مشینری کو آرام مل سکے، لیکن جلدی پہنچنے کے شوق میں مسلسل سفر جاری رکھا گیا۔ سفر کے آغاز سے پہلے محکمہ موسمیات کے مطابق سمندر میں کسی قسم کے طوفان کی پیشن گوئی نہ کی گئی تھی، اس لیے جہاز کا عملہ اور کیپٹن مطمئن تھے۔ درجہ حرارت حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور سمندر پر دھند اور قہر کا راج تھا۔ دھند بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے چند فٹ آگے تک دیکھنا بھی مشکل تھا۔ باہر کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے عملے کے 2 شخص ڈیوٹی پر تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس دیکھنے کے لیے دوربین بھی نہ تھی، اس لیے پانی پر تیرتا ہوا آئس برگ یعنی برف کی چٹان انہیں دور سے دکھائی نہ دی۔ یہ برف کی چٹان تب دیکھی جا سکی جب بہت قریب آ چکی تھی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیپٹن نے جہاز کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جہاز کا ایک حصہ آئس برگ سے ٹکرا گیا جو اس کے ڈوبنے کا سبب بن گیا۔ نمبر 3، عملے کی لاپرواہی۔ جہاز میں اپر کلاس یعنی کہ امیر ترین لوگ سفر کر رہے تھے۔ اس جہاز کی ٹکٹ بہت مہنگی تھی، صرف امیر ترین لوگ ہی اس جہاز میں سفر کرنے کے قابل تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس جہاز میں 2000 سے زیادہ مسافر سفر کر رہے تھے۔ جہاز کا عملہ ان مسافروں کی خدمت میں مصروف تھا۔ وائرلیس پر ملنے والے پیغامات کو نہ سنا گیا۔ وائرلیس پر موجود عملہ مسافروں کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ ایک اور بحری جہاز جو ٹائٹینک جہاز سے کچھ گھنٹے آگے تھا، اس جہاز کے کیپٹن کی طرف سے
وائرلیس پر آئس برگ کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق 6 ایسے پیغامات ٹائٹینک کو موصول ہوئے تھے، لیکن عملے نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور مسافروں کی خدمت میں لگے رہے، یا پھر کیپٹن کو نیو یارک پہنچنے کی اتنی جلدی تھی کہ پیغام موصول ہونے کے بعد بھی رفتار آہستہ نہ کی گئی۔ وائرلیس پر موجود عملہ دوسرے کاموں میں مصروف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لاپرواہی برتی گئی اور آئس برگ جہاز سے ٹکرا گیا۔ نمبر 4، انجن بند کر دینا۔ کیپٹن اسمتھ کو برف کی چٹان کی خبر ملی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز اور برف کی چٹان کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ چکا تھا۔ اس موقع پر بھی کیپٹن اسمتھ نے جہاز کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ اس سے پہلے بھی ایسی صورتحال کا مقابلہ کر چکے تھے۔ اب اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ نے جلدی سے جہاز کے تمام انجن بند کرنے کا حکم کر دیا اور جہاز کو دائیں طرف موڑنے لگے۔ تمام انجن بند ہونے کی وجہ سے جہاز کا پچھلا حصہ، جو اس میں موجود پنکھوں کے رکنے پر جلدی سے مڑ نہ سکا۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس نے جہاز کی باڈی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ کیپٹن نے عملے کے ساتھ مل کر جہاز کو دائیں طرف موڑنے کی بہت کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود آئس برگ جہاز کے درمیانی حصے سے ٹکرا گیا۔ یہ جہاز کا وہ حصہ تھا جہاں سفر سے چند دن پہلے آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن فائر فائٹر کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ آئس برگ کے ٹکرانے سے یہ حصہ ٹوٹ گیا اور پانی جہاز میں داخل ہونے لگا۔ نمبر 5، لائف سیونگ بوٹس۔ اس جہاز کو ڈیزائن کرنے والوں کو اس کی پائیداری اور نہ ڈوبنے پر اتنا یقین تھا کہ لائف سیونگ بوٹس کو بھی مکمل تعداد میں نہ رکھا گیا۔ اس جہاز میں 32 کی تعداد میں لائف بوٹس رکھی جا سکتی تھی، لیکن صرف 20 بوٹس کو رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے نچلے حصے کی دیواروں کو بھی کیل کی مدد سے مکمل طور پر نہ جوڑا گیا تھا۔ جہاز کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیل سلور کے بجائے لوہے کے استعمال کیے گئے تھے۔ لوہے کی کیل کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر میں جب ٹھنڈ بہت زیادہ ہو تو لوہے کے کیل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ٹائٹینک کی دیواروں میں لوہے کے کیل استعمال کیے گئے تھے جو سردی اور آئس برگ کی ٹکر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گئے اور پانی جہاز میں داخل ہونے لگا۔ نمبر 6، بھگدڑ مچ جانا۔ جہاز کو ڈیزائن کرتے وقت کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر جہاز کے 3 حصوں میں بھی پانی بھر جائے تو پھر بھی جہاز نہیں ڈوبے گا، لیکن مسلسل غلطیوں کی وجہ سے پانی بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور چوتھے فلور پر بھی پانی بھرنے لگا۔ جہاز ڈوبنا شروع ہو چکا تھا۔ جہاز میں لائف بوٹس کی تعداد تھوڑی تھی اور مسافروں کی تعداد زیادہ۔ ہر مسافر یہی چاہتا تھا کہ وہ سب سے پہلے لائف بوٹس میں سوار ہو کر یہاں سے نکل جائے۔ سب سے پہلے سوار ہونے کی کوششیں جاری تھیں، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیپٹن نے ریڈیو پر ایمرجنسی کا اعلان کر دیا تھا اور مدد بھی طلب کر لی تھی۔ لائف بوٹس میں ان لوگوں کو سوار کیا گیا جو زیادہ امیر تھے۔ ان مشکل حالات میں بھی وہ لوگ جگہ کی تنگی نہ برداشت کر سکتے تھے، اس لیے بوٹس میں صرف چند لوگ ہی بیٹھے۔ بوٹس میں بیٹھنے والوں کو جہاز پر موجود مسافروں کا کوئی احساس نہ تھا۔ جہاز آہستہ آہستہ ڈوبتا رہا۔ آخرکار 2 گھنٹے 40 منٹ کے بعد جہاز مکمل طور پر ڈوب گیا۔ سردی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے پانی کا ٹیمپریچر -2 تھا۔ اتنے ٹھنڈے پانی میں کوئی انسان 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس طرح 1500 سے زائد لوگ پانی میں ڈوب کر مر گئے۔